الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شوہر کو اور ایک خاوند کو سمجھایا کہ ایک اچھا شوہر کیا ہوتا ہے، اس کے آداب زندگی اور آداب معاشرت اپنی بیوی کے حق میں کیا ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں آج کی نشست میں ہم مزید 2 آداب یا پھر ایک ادب سیکھنے کا اہتمام کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم بأہلہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کہ مومنین میں، ایمان والوں میں جو کامل مومن ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ ایک تو اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اور یہ بات آج کی ہماری گفتگو کا حصہ نہیں، ہمارا عنوان اس سے اگلا ہے۔ کامل مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ ایک تو اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑا لطیف ہوتا ہے۔ یہ لطیف بڑا خوبصورت لفظ ہے، حدیث کے اسی لفظ سے آج ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ لطیف بڑا خوبصورت لفظ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان بھی ہے، هو اللطیف الخبیر، وہ لطیف ہے اور خبیر ہے۔ اور آپ کو دلچسپی ہوگی جب میں یہ کہوں گا کہ آپ خوشطبی کی بات کو لطیفہ کہتے ہیں، وہ لطیفہ مادہ اس کا یہی لطف ہے، یہ لطف و کرم، لام توئیں اور فے۔ یہ بنیادی طور پر اس کا معنی جو ہمارے ماحول میں استعمال ہوتا ہے لطیفہ، تو یہ لطیفہ اس سینس میں نہیں ہے کہ ہم تو کسی خوش گپی کوئی بات ہو، مذاق ہو، ٹھٹا ہو، کسی شخصیت کو گرایا جائے، کوئی توڑ پھوڑ ہو اور بندہ ٹوٹے بکھرے گرے، انتشار ذہنی ہو، تو ہم کہتے ہیں واہ واہ مزہ آ گیا۔ ہمارے سینس میں، ہمارے ماحول میں کچھ لطیفہ اس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جاننا چاہیے جب لطیف اللہ کی شان ہے تو پھر مفہوم کوئی اور ہوگا۔ اللہ کی ذات تو اس سے بہت پاک ہے، صاف ہے، مبرہ ہے کہ وہ لوگوں کو گرا کر ہنسے، یہ اس کی شان ہی نہیں ہے۔ وہ لوگوں کو پٹخائے اور پھر وہ خوش ہو، یہ اس کی شان ہی نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر لطف یا پھر لطافت، اب میں شاید کمال درجے میں اس کو بیان نہ کر پاؤں، یہ لفظ صوفیاء کے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے کہ اس کے باطنی لطائف کھل گئے۔ یہ جو 5 لطائف باطنیہ ہوتے ہیں، یہ اس کے لطائف باطنیہ کھل گئے۔ یہ لطیف اصل میں ایک ایسی باریک کیفیت کا احساس ہے کہ جہاں تک میں الفاظ نہیں پا سک رہا کہ میں کیسے اس کو بیان کروں، میں اللہ کی شان ہی کے حوالے سے بات آگے بڑھاؤں گا۔ وہ اللطیف الخبیر، اللہ لطیف ہے اور خبیر ہے۔ ان دونوں لفظوں کو ملا کر جو رب کائنات نے ارشاد کیا، ان دونوں لفظوں کو ملا کر جو رب کائنات نے ارشاد کیا، یہ خبر کا تعلق اور لطف کا تعلق کس بات کے ساتھ ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک معاملہ ہو جاتا ہے اور مجھے محرم افندی کے الفاظ اس وقت یاد پڑ رہے ہیں، تو میں محرم افندی کے الفاظ یہ آپ کے سامنے لانا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ الخبر حکایت ما وجد، الخبر حکایت ما وجد۔ انہوں نے کہا خبر یہ ہوتی ہے کہ جو کام ہو چکا ہو اسے بیان میں لانا، جو معاملہ ہو چکے تو
تو اسے بیان میں لانا یہ خبر ہوتی ہے، گویا کہ وقوع ہو چکا ہے، اور پھر وہاں تک رسائی کرنا اور رسائی کر کے تو اسے بیان کر دینا، یہ خبر ہے۔ اور خبر تک رسائی کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ہمیں وہاں جانا پڑتا ہے، یا پھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، یا پھر ہمیں ٹو لگانی پڑتی ہے، یا پھر ہمیں کھوج لگانی پڑتی ہے، تو جا کر خبر تک رسائی ہوتی ہے۔ تو بغیر ٹو لگائے، بغیر کھوج لگائے اور بغیر پیچھے دوڑے اگر کسی شے تک رسائی ہو جائے تو اس کیفیت کو خبر نہیں کہتے، اسے لطف کہتے ہیں، اسے لطافت کہتے ہیں، جس میں دوڑ نہیں ہے، جس میں کھوج نہیں ہے، جس میں طلب نہیں ہے، یا پھر جس میں بھاگنا دوڑنا نہیں ہے، جس میں حلم گلہ نہیں ہے، جو اس طرح کی باریک کیفیت ہے، اسے لطف کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب بھی لطیف کا ترجمہ کیا تو انہوں نے کہا وہ بڑا باریک بین ہے، یعنی وہ ایسی شے بھی دیکھ لیتا ہے جو عام طور پر دکھتی نہیں ہے، جہاں تک اوروں کی رسائی نہ ہو تو وہ وہاں تک بھی رسائی کر لیتا ہے۔ تو لطف یا پھر لطافت یہ ایسے کلام کو یا ایسی شے کو یا ایسی کیفیت کو یا پھر ایسے احساس کو یا پھر ایسے ادراک کو یا پھر ایسے شعور کو ہم کہیں گے کہ جہاں تک اوروں کی رسائی نہ ہو تو وہاں تک رسائی کرنا، اسے لطف کہا جاتا ہے۔ یہ لطیفے کو بھی تو اسی لیے لطیفہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ ویسا بیان نہیں لا سکتا ہے جیسا وہ لطیفہ سنانے والے بیان سامنے لے کر آتے ہیں، یا پھر ہر بات میں وہ جان نہیں ہوتی ہے جو جان اس بات میں ہوتی ہے جس کو سننے کے بعد ایک خوشی کی لہر وجود میں دوڑ جاتی ہے۔ الغرض واپس آئیے، میں جو مفہوم کشیدنا چاہتا تھا میں نے کوشش کی ہے، کوئی بھاگ دوڑ کی ہے، وہ مفہوم نکال کر آپ کے سامنے لے آؤں، یعنی بات میں لطافت کا احساس، یعنی خوشی کا احساس، جسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں۔ اب میں اس لفظ کو بول ہی دوں جسے امام غزالی نے اختیار کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لطف کا معنی میاں اور بیوی کے مابین کیا ہوگا؟ ہنسی مزاح کرنا، خوش طبعی کرنا۔ مذاق میں نے نہیں کہا، میں نے مزاح کہا، اور میں نے کئی بار آپ کو بتایا کہ مذاق یہ کوئی اور شے ہوتی ہے اور مزاح یہ کوئی اور شے ہوتی ہے، اور رسول پاک علیہ السلام کی شان مذاق کرنا نہیں تھا، ہمیشہ حضور کی شان مزاح کرنا تھا۔ تو آئیں میں خاوندوں کو آج پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنی بیگمات کے ساتھ مزاح سے رہنا، ان کے ساتھ خوش طبعی کرتے ہوئے رہنا اور ان کے ساتھ خوش مزاجی کرتے ہوئے رہنا، یہ وہ کیفیت اور یہ وہ ادب ہے جسے رسول پاک علیہ السلام پسند فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں یہ حدیث کے الفاظ میں نے پائے اور پڑھے اور آپ کی نظر کرنا چاہوں گا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو کانا کا لفظ ہے یہ اس میں استمرار اور دوام ہے، کہ جیسے باقی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوش طبعی کرتے ہیں تو ان کی خوش طبعی ایک طرف، ان سب سے زیادہ خوش طبعی تو رسول اللہ اپنی ازواج کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کی شان میں ہم نے یہ حدیث کے الفاظ پائے، لیکن محتاط ہو کر ہم نے بات سمجھنی ہے کہ اس خوش طبعی سے کیا مراد ہوگی، اس خوش طبعی کی تصویر ہمارے سامنے کیا ہوگی، ہم کیسے ڈیفائن کریں کہ رسول اللہ علیہ السلام کس طرح کی خوش طبعی کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک حدیث بتائے دیتا ہوں، پھر دوسری حدیث بتائے دیتا ہوں، پھر تیسری حدیث بتائے دیتا ہوں۔ بھئی مثلاً آئے ہم رسول اللہ کی سیرت اقدس سے یہ تصویر دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جو آپ نے اتنے الفاظ تو سنے حدیث پاک کے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ آئیں دوڑ لگاتے ہیں۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ دوڑ لگاتے ہوئے آگے نکل گئیں، تو پھر اگلی بار پھر دوڑ ہوئی تو ایسا ہوا کہ رسول اللہ علیہ السلام دوڑ لگاتے ہوئے آگے نکل گئے۔ غزالی کے الفاظ اتنے ہی ہیں، مشکات المصابیح کے صاحب نے بھی اتنے ہی الفاظ نقل کیے، لیکن اس حدیث کا متن جو میں نے اپنے شیخ محترم حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب سے پڑھا، اس کے الفاظ یہ ہیں۔ آپ فرمانے لگے کہ رسول اللہ علیہ السلام اصل میں غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے، اور غزوہ تبوک سے واپس آتے ہوئے جب مدینہ کا سفر بالکل تھوڑا رہ گیا کہ بس اب چند ہی فاصلوں کے بعد مدینہ شریف آنے والا تھا، تو رسول اللہ علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ چلو بھائی تمام مجاہدین تم ذرا آگے نکل جاؤ، اور حضور کچھ پیچھے رک گئے اور ام المؤمنین بھی رسول اللہ کے ساتھ پیچھے رک گئیں۔ جب مجاہدین بہت آگے نکل گئے اور ہم کہیں کہ گراؤنڈ خالی ہو گیا اور میدان خالی ہو گیا، تب رسول پاک علیہ السلام نے یہ خوش مزاجی اور خوش طبعی فرمائی تھی کہ عائشہ دوڑ ہو جائے پھر، تو تب انہوں نے کہا حضور پھر دوڑ ہو جائے پھر، تو تب رسول پاک علیہ السلام دوڑے اور حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ بھی دوڑیں۔ اب ظاہر ہے یہ صاف سی بات ہے، میاں صاف سی بات ہے کہ حضرت عائشہ کے وجود پاک میں وہ جان تو نہیں جو نبی کے وجود میں جان اللہ نے رکھی ہوئی ہے، لیکن آپ نے ماحول کو معطر کرنا تھا، معمر کرنا تھا، تو آپ نے ایک لطافت کا احساس بھرنا تھا۔ آپ ذرا ہلکے دوڑ
دوڑے، اور چونکہ جب مقابلہ ہے تو پھر مقابلہ ہی ہے، حضرت عائشہ نے لگایا ذرا زور، اور جیسے گھروں میں باپ اور بیٹا کشتی کریں، جیسے گھروں میں باپ اور بیٹا کشتی کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ باپ کو باہر کے ہارنا ہی ہوتا ہے، وہ اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے باپ کو باہر کے گرنا ہی ہوتا ہے تاکہ میرا بچہ ذرا ہمت پا جائے، اور ایسی کشتی کرنا کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہ ماحول اپنے بچوں کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا رسول اللہ نے اپنے بچوں کو کندھوں پر نہ اٹھایا؟ کیا حضور نے نماز کی حالت میں انہیں اپنی پشت پر سوار رہنے نہیں دیا؟ سوار کرایا میں نہیں کہتا، لیکن سوار ہوئے پر یہ کیفیت رہنے دی ہے۔ تو خیر، جیسے باپ کو باہر کے ہارنا ہوتا ہے تو رسول پاک علیہ السلام پیچھے رہ گئے اور ام المؤمنین آگے تشریف لے گئیں، تو بس آپ نے خوشی سے خود ہی اعلان کر دیا، عائشہ تو جیت گئیں۔ اب وہ جو خوش ہونا تھا معاملہ ختم ہوا، اور دوڑ لگنے کے بعد مدینہ میں انٹری ہو گئی اور بات ختم ہو گئی، اور پھر اس بات کو ٹھیک ایک سال گزر گیا، اور رسول پاک علیہ السلام آج پھر ایک سفر پر تشریف فرما تھے، مراجعت ہوئی، تو پلٹتے ہوئے پھر آپ نے حکم دیا کہ چلو بھائی صحابہ ذرا تم آگے جاؤ، ہمیں کام ہے۔ صحابہ آگے نکل گئے مدینہ کی طرف، اور میدان جب پھر خالی ہوا تو رسول پاک علیہ السلام نے اس لفظ سے ارشاد کیا، آج پھر نہ ہو جائے، وہ ایک بار پہلے کیفیت بن چکی تھی، آج پھر نہ ہو جائے۔ تو حضرت ام المؤمنین کہنے لگیں چلیں آج پھر ہو جائے۔ اب جب دوڑ آگے بڑھی تو رسول پاک علیہ السلام نے وہ کم سا زور لگایا نبوت کے طاقتوں میں سے، تو بس وہ آپ آگے تشریف لے گئے، اور پھر مڑ کر جو دیکھا تو حضرت عائشہ پیچھے تھی، تب آپ نے جملہ ارشاد کیا کہ عائشہ یہ اس کا بدلہ ہو گیا، پچھلی بار تو جیت گئی تھی نا، اس بار میں جیت گیا ہوں، کام برابر ہو گیا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے اب یہ حدیث کا متن میں نے آپ کے سامنے رکھا، لیکن میں کہوں گا کہ ہم بھی خاوند لوگ ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑا خوش مزاج شاید سمجھتے ہوں گے، لیکن شاید ہم نے آج تک ایسا تو نہیں کیا ہے اپنے ازواج کے ساتھ۔ چلے مانا کہ ہمارے گلی محلوں کوچوں کا ماحول اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لیکن حضور رحمت عالم کے اہتمام سے آپ سمجھے نہیں ہو کہ یہ معاملہ تنہائیوں کا ہوتا ہے، یہ لوگوں کے سامنے کا نہیں ہوتا ہے، یہ معاملہ تنہائیوں کا ہوتا ہے، جب کوئی بھی نہ دیکھے تو یہ اس حالت کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن ہماری زندگیاں بیت گئیں، ہم نے تو کبھی ایسی خوش طبی اپنی ازواج کے ساتھ نہیں کی ہے۔ چلو میں کہتا ہوں کہ ہو جائے تو بہت اچھا، لیکن کچھ ایسا سٹائل ہے جو کہ رسول پاک علیہ السلام اپنی ازواج کو مہیا بعض اوقات فرما دیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے یہ بھی سمجھیے، یہ آج سے کوئی 18 سال قبل میں علاقے کا نام نہیں لیتا، ورنہ وہاں کے بزرگوں کا معاملہ کھل جائے گا، میں علاقے کا نام نہیں لیتا، تو میں وہاں پہنچا، ایک آستانہ تھا، تو وہاں ایک صاحب تشریف فرما تھے، کہنے لگے جب سے میری شادی ہوئی ہے تو میری بیگم کا پردہ داری کا حال یہ ہے کہ انہوں نے آج تک گھر سے نکل کر بس سٹاپ بھی نہیں دیکھا ہے، جب سے میری شادی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے تو لامحالہ اپنے طور پر خوبی بیان کی، اور کہ بھئی ہم ایسے باپردہ لوگ ہیں، اس بات کو بیان کیا، لیکن یاد رکھنا کہ حدیث کی دنیا میں رہنے والا، تفسیر کی دنیا میں رہنے والا، اسے عظمت اسی پہلو میں نظر آتی ہے جو پہلو سرکار دو عالم عطا فرمایا کرتے ہیں۔ میں نے اپنے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب سے اس بات کا تذکرہ کر دیا، فرمانے لگے شاباش ہے، اس نے بیوی سے شادی کی ہے یا ککڑی بیاہ کر لائی ہے، اسے کھڈے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کو سفر میں لے کر جائیں، اور سفروں کی حالت میں انہیں اپنے ساتھ رکھیں، اور بعض اوقات جب حالات ایسے بن جائیں کہ ایک کہیں کہ میں نے جانا ہے ساتھ اور ایک کہیں کہ میں نے جانا ہے ساتھ، تو حضور پھر فیصلہ ہی نہ فرمائیں، کہیں ٹھیک ہے پھر فیصلہ اللہ فرمائے گا، چلے قرآن اندازی کر لیتے ہیں، پھر وہ قرآن اندازی نکلے، وہ نام لکھے جائیں اور پرچی اٹھے، اور اس میں اگر سیدہ عائشہ کا نام آ جائے تو وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں روانہ ہو جائیں۔ تو جاننا چاہیے میرے بھائی کہ زندگی معتدل ہی اچھی ہوتی ہے، زندگی بیلنسڈ ہی اچھی ہوتی ہے، زندگی رسول اللہ کے خوبصورت زندگی کے پہلوؤں سے قریب تر ہی اچھی ہوتی ہے۔ اگر حضور رحمت عالم نے اپنی زوجہ محترمہ کو سفر میں ساتھ رکھا ہے، آپ باہر تشریف لے کر گئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم اس سے زیادہ پردہ دار بننے کی کوشش نہ کریں کہ 20 سال گزر جائیں اور 22 سال گزر جائیں اور ہم کہیں جی ہم نے اپنی بیگم کو آج تک دروازے سے باہر قدم ہی رکھنے نہیں دیا ہے۔ وغیرہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ پردے کا نظام کس لیے اترا؟ کیا گھر میں عورت پردہ کرے؟ میاں گھر میں تو اس کا میاں ہے اور وہ ہے، تو گھر میں تو پردہ کرنے کا تصور ہی پھر کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ پردہ کرنے کا کانسیپٹ اصل میں باہر کے لیے تھا، اور جو آیات اتری ہیں اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا جب آج اپنی طبی حاجات کی خاطر ان دنوں میں اپنے گھروں سے باہر ہی جایا کرتا تھا، انسان اپنی حاجات کے لیے، طبی حاجات کی خلاصی کے لیے وہ دور کھیتوں میدانوں میں نکل جایا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑ گئی تھی، آپ نے کہا تھا اماں جان
میں نے آپ کو پہچان تو لیا ہے، کیونکہ آپ کا قد کاٹ ذرا تھا حضرت سودا کا، تو کہا اماں جان میں نے پہچان تو لیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہو رہی تھی انہی دنوں منافق اصل میں بہت شرارتیں کر رہے تھے، وہ تاڑ میں رہتے، نکڑوں پر بیٹھتے، گلیوں کوچوں میں رکتے اور اوٹ میں ہو کر بیٹھتے تاکہ مسلمانوں کی خواتین آئیں تو ہم انہیں دیکھیں اور ہم انہیں کچھ ایسی ویسی شرارت کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور رس نظر اور آپ کا وہ جلالت مآب انداز زندگی، آپ کافی دنوں سے کہتے میں سوچ تو رہا تھا کہ اللہ کوئی حکم نازل فرمائی دے تو اچھا ہے، کوئی حکم آ جائے تو اچھا ہے، کوئی حکم آ ہی جائے تو اچھا ہے۔ تب رب کائنات نے پھر یہ آیات حجاب جو ہے یہ تب اس موقع پر اتاری تھی۔ تو جاننا چاہیے یہ حجاب کا حکم یہ باہر نکلنے کی صورت ہی میں تو ہے، جب عورت باہر ہی نہیں نکلے گی تو حجاب کا حکم اس لیے ہے۔ ہم بھی بگڑے تو خوب بگڑے تو خوب بگڑے، نہ نکالا تو گھروں سے نکالا ہی نہ، اور نکالا تو بے حجاب کر کے نکالا۔ دونوں صورتوں میں اللہ کی نافرمانی، دونوں صورتوں میں رسول اللہ علیہ السلام کی نافرمانی۔ ایک جملہ میں نے 2-3 نشستیں پہلے بھی بولا تھا اور پھر میں آج بولنے لگا ہوں۔ میں کیا کروں، مذہب کی امانت ہے میرے پاس، لیکن آپ کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے بعض اوقات مجھے تلخ لفظ بولنے پڑ جاتے ہیں، بعض اوقات مجھے مذہب کے جلالت مآب الفاظ آپ کے گوش گزار کرنے پڑ جاتے ہیں۔ اے غیرت مند مسلمان ہو، آپ تو بڑے غیرت مند ہو، کوئی آپ کی بہن کو ٹیڑھی نظر سے دیکھے کیوں؟ آپ تو ایسی غیرت رکھتے ہو۔ کوئی آپ کی بیوی کو دیکھے کیوں؟ آپ تو ایسی غیرت رکھتے ہو۔ تو گھروں میں غیرت ایسی کہ اوس پڑوس کی نظر نہ پڑے، کچھ ایسا ویسا ہماری بیگمات کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو کوئی دیکھ نہ لے، تب آپ کی غیرت کہاں جاتی ہے؟ جب آپ ہی کی بیٹی بے حجاب ہو کر کے تو بازاروں کی زینت بنی ہوتی ہے۔ بتاؤ، آخر وہ کسی کی بیٹی ہے، آخر وہ کسی کی بہن ہے، اور آخر وہ کسی کی بیگم ہے۔ وہ ہماری ہی تو عورتیں ہوتی ہیں جو سر سے دوپٹے اترے، میک اپ تیار ہوا اور سلیپ لیس کپڑے پہنے اور اس کے بعد بازاروں کی تب آپ کی غیرت کہاں جاتی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ قتل کر دو، اڑا دو، گولی مار دو، یہ کسی نے تمہاری بہن کو دیکھا کیوں ہے، میں یہ نہیں کہتا۔ میں کہتا ہوں قتل نہ کرو، بس اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو حجاب دے دو اور انہیں رسول پاک علیہ السلام کا حکم ان پر طاری کر دو اور سیدہ خاتون جنت کی عصمت کا پہلو انہیں بتا دو تاکہ ان کے ذہن میں اتر آئے کہ باہر بھی گھر رہنا ہے تو تب بھی مذہبی غیرت کے ساتھ رہنا ہے، اور گھر سے باہر جانا ہے تو تب بھی مذہبی آبرو مندی کے ساتھ جانا ہے۔ میں کہوں گا اپنی غیرتوں کو سنبھالو نا، اس وقت بھی تو اپنی غیرت مندیوں کا احساس کیا کرو، تب غیرت کا جنازہ کہاں چلا جاتا ہے۔ یہ 3-4 جملے تلخ تھے، مجھے معلوم ہے تلخ تھے، لیکن میں نے آپ کے شعور کو ایک دستک دینے کے لیے بولے ہیں۔ واپس آ جائیے، ہم یہ سیکھ رہے تھے کہ ایک خاوند اپنے گھر میں کیسا رہے، وہ ہنس کر رہے، وہ خوش مزاجی کے ساتھ رہے، وہ خوش طبیع کرتا ہوا رہے۔ کیا ایسا حضور کی سیرت میں آپ نے یہ حدیث گزشتہ کئی دروس میں کہیں نہ کہیں مجھ سے نہ سنی کہ رسول پاک علیہ السلام جو آج وضو فرمانے لگے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ارشاد کیا کہ یہ ذرا میری مسواک پکڑیے گا، یہ ذرا میری مسواک پکڑیے گا۔ تو حضرت عائشہ نے مسواک پکڑی لیکن دی نہ، بس ذرا وہ تھرو کر دی اور کہا لیجئے حضور آئی۔ وہ حجرہ تھا ہی کتنا، میں کہتا ہوں وہ حجرہ تھا ہی کتنا، وہ کوئی لمبی تھرو نہیں تھی، وہ حجرہ اتنا تھا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم جب لیٹے ہوتے تو رسول اللہ جب رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے تو جگہ تنگ تھی تو میں پھر حضور کے سامنے ہی پھر لیٹ جاتی، تو پھر ایسا ہوتا کہ حضور قیام فرق پورا کرتے، رکوع پورا کرتے، جب سجدے میں آنا لگتے تو میری ٹانگ پر ہلکا سا ہاتھ لگا دیتے، میں ٹانگیں سمیٹ لیتی تو رسول اللہ نماز پڑھ لیتے، اور جب آپ اٹھتے تو میں پھر اپنی ٹانگیں پھیلا لیتی۔ یعنی یہ حجرے کی وسعت کا حال یہ تھا کہ اس قدر چھوٹے چھوٹے گھر رسول پاک علیہ السلام نے ازواج مطہرات کو دیے ہوئے تھے، تو ایسے میں تھرو کوئی لمبی نہیں بنتی ہے۔ لیکن حضور نے کہا عائشہ ذرا یہ مسواک دینا، انہوں نے کہا لیجئے حضور آئی، تو وہ مسواک جو پھینکی گئی تو رسول پاک علیہ السلام ایسا ہوا کہ وہ ہاتھوں میں آنے کے بجائے وہ جسم پر جا پہنچی، وہ جسم پر جا پہنچی، تو بس حضور نے ایک باریک سی نظر دیکھا جیسے کہ اچھا ایسے میں نے کہا تھا، کچھ ایسا سا آپ نے دیکھا، اور جسم پر مسواک لگی، بس آپ نے پکڑی، وضو ہو گیا، بات ختم۔ اگلی ہی نماز کا وقت ہوا تو رسول پاک علیہ السلام تو تشریف فرماتے وضو فرما رہے تھے، اور حضرت ام المؤمنین خواتین کو گھروں میں 100 کام ہوتے ہیں کہ وہ ادھر سے ادھر جا رہی تھیں، جو پاس سے گزری تو حضور نے چلو پانی کا لیا اور یہ پھینکا، اور ان کے جسم پاک پر وہ پانی گرا تو پلٹ کر جیسے وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ حضور آپ وضو فرما رہے ہیں کہ مجھ پر پانی پھینک رہے ہیں، تو رسول اللہ علیہ السلام نے تب یہ جواب ارشاد فرما دیا کہ تو نے ہمیں مسواک مار دی، ہم نے تجھے پانی مار دیا، کہاں برابر ہو گیا؟ ہم نے کوئی شکوہ کیا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ مسواک کیوں ماری ہے؟ تو یہ انداز رسول پاک علیہ السلام کا خاوند لوگوں کو چاہیے، اپنی افسریاں گھر سے باہر چھوڑ کر آئیں، اپنے وہ علامہ ہونا یہ گھر سے باہر چھوڑ کر آئیں، وہ اپنا شیخ الحدیث ہونا باہر چھوڑ کر آئیں، اور وہ اپنا وزیر اعظم ہونا یہ باہر چھوڑ کر آئیں۔ گھر میں آئیں تو مجھے حضرت عمر کے الفاظ یاد پڑتے ہیں،
آپ نے فرمایا تھا گھروں میں آؤ نا خامند لوگوں تو تم بچے بن کر رہا کرو، بچے بن کر رہا کرو۔ یہ بچوں یہ لفظ کہ گھروں میں آؤ تو بچے بن کر رہو، اوہ میرے بھائی یہ بڑی وسعت رکھتا ہے۔ یہ بچوں کی شان آپ نے دیکھی ہے، جھٹ میں لڑے پٹ میں صلح ہو گئے، ادھر کھیلے ادھر ہنسے ادھر پھر لڑے اور پھر گتھم گتھا بھی ہو گئے، لیکن پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ہمجولیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ تو گھروں میں آؤ تو بچے بن کر رہو، مانا یہ تھا کہ وہ اپنی تمام تر وہ جو تمہارے مناسب ہیں کہ لوگوں کے ہاں ہوتے ہو تو شاید تم کچھ ایسا ویسا نہیں کر سکتے، لیکن جب گھروں میں آؤ تو ایسا کرنے میں حرج نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اجازت باہر کیا پھر ارشاد فرماتے ہیں۔ میں یا پھر رسول پاک علیہ السلام کی سیرت اقدس سے یہ پہلو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ ایسا ہو چکا ہے کہ بہت ساری احادیث ایسی وارد ہو رہی ہیں ان عنوانات میں جو 16 سپاروں میں کہیں نہ کہیں آپ سماعت فرما چکے ہیں، لیکن جب ٹائٹل ایک ہو تو پھر مجھے باہر کی کلیکشن کرنی ہوتی ہے اور ان سب کو یکجا کر کے آپ کی خدمت میں لانا ہوتا ہے۔ آج دیکھیں 10 محرم الحرام ہے، اور رسول اللہ کے زمانے میں جو 10 محرم الحرام تھا وہ اس درجے میں نہیں تھا جس درجے میں جیسے آج ہمارے ہاں 10 محرم الحرام ہے۔ بھئی ہمارے ہاں تو معاملہ یہ تھا کہ حضور جب تشریف لے گئے تو بعد میں پھر وہ 60 ہجری میں حضرت امام حسین پاک شہید کر دیے گئے، تو آج ہمارے ہاں وہ 10 محرم الحرام کا جو دن ہے وہ ذرا بڑا ایک اداسیوں والا دن ہوتا ہے، وہ تاریخی یادوں کا دن ہوتا ہے، کسی کی قربانی کو خراج عقیدت اور خراج ایصال ثواب پیش کرنے کا دن ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ذرا معاملہ اس کا کچھ اور، لیکن رسول پاک علیہ السلام کے ہاں ابھی تو کچھ ایسا ہوا ہی نہیں تھا، تب وہ 10 محرم الحرام کا دن تمام تر غموں سے پاک دن تھا، کہا جا سکتا ہے کہ خوشیوں کا بھی دن تھا۔ تو 10 محرم الحرام کا دن تو حضور کے صحابہ کھیل رہے ہیں، اور یہ لفظ سن کر گھبرا نہ جانا کہ حضور کے صحابہ کیا کھیلا کرتے تھے۔ میں بتاتا ہوں کہ حضور کے صحابہ کیا کھیلا کرتے تھے۔ وہ ایک بار ایسا ہوا کہ میں 91 میں جب داخل ہوا اپنے استاد محترم کے پاس حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب، تو پہلے ہی سال مجھ پر پابندی لگ گئی۔ میں کوئی اتنا شرارتی نہیں تھا لیکن مجھ پر پابندی لگ گئی۔ میں عصر کی نماز کے بعد کرکٹ کھیل رہا تھا تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو ایسے میں اچانک شاہ صاحب تشریف لے تو مجھ سے کہنے لگے دو میں سے ایک بات، یا کرکٹ یا میری دوستی، کیا لینا چاہتے ہو آپ؟ ظاہر ہے کہ کون شاگرد ایسا نالائق ہوگا جو کہے جی نہیں میں تو کرکٹ ہی کھیلنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کی دوستی۔ تب سے لے کر آج تک وہ 21-22 سال ہو گئے، لیکن میں نے پھر دوبارہ کرکٹ کیا کچھ بھی نہیں کھیلا۔ اللہ نے اب فرصت ہی میری وہ ختم ہو گئی، معاملات بہت زیادہ پیچیدہ ہو گئے۔ تو پھر ایک اور دن میں لڑکے کھیل رہے ہیں اور میں پاس کھڑا ہوں، تو کہنے لگا کھیلو گے نہیں؟ میں نے کہا حضور آپ نے خود ہی تو منع کیا ہے۔ کھیلو گے نہیں؟ میں نے کہا آپ نے تو منع کیا۔ کہنے لگے میں نے تو اس شے سے منع کیا تھا، اس سے تو منع نہیں کیا تھا، آپ یہ والی بال کھیل رہے ہیں آج کھیلو۔ میں نے کہا اس میں کیا راز؟ کہنے لگے صحابہ والی بال کھیلا کرتے تھے، اور پھر فرمانے لگے کہ وہ والی بال ان کا ایسا نہیں ہوتا تھا جیسا آج ہے۔ ان کے پاس اصل میں ان کی تمام کھیلیں اکثر سائز پر مشتمل ہوتی تھیں۔ وہ جہاد کا زمانہ تھا، مجاہدین تھے، اپنے جسم کو ایکٹیو رکھنا، وہ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز میں رسول پاک علیہ السلام انہیں مصروف رکھا کرتے تھے تاکہ یہ ہمیشہ یہ توانا رہیں، تندرست رہیں، چاق اور چوبند رہیں۔ تو صحابہ تربوز پھینکا کرتے تھے، ایک نے تربوز پھینکا لو آیا، انہوں نے تربوز پھینکا لو آیا، تو کہنے لگے کہ یہ آج کی والی بال کے جواز کے لیے صحابہ کو وہ تربوز پھینک کر کے تو آپس میں توانائیاں بحال کرنا، یہ اس کو سمجھا اور سیکھا جا سکتا ہے۔ خیر میں کھیلا، میں نے ایک مثال آپ کے سامنے لائی کہ صحابہ والی بال کھیلا کرتے تھے، یعنی تربوز پھینک کر کے تو اپنے زور بازو کو پختہ کیا کرتے تھے، یا پھر ایسا ہوتا کہ وہ گھوڑے دوڑایا کرتے تھے، یا پھر ایسا ہوتا کہ وہ نیزہ بازی کیا کرتے تھے۔ یہ جو بازی ہے نا، بازی، یہ بازی کا معنی کھیلنا ہوتا ہے، نیزہ بازی، یہ بازیدن فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی کھیلنا، یا وہ نیزہ بازی کرتے، یا پھر وہ والی بال بازی کرتے، یا پھر وہ تلوار بازی کرتے۔ یہ بازی کھیلنا ہوتا ہے، اور بازی لگا لے ایک، یہ جو بازی اس کا معنی کھیلنا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ نیزہ بازی ان کا، اب میں بتا چکا، اب میں عرف کے مطابق بولتا ہوں، نیزہ بازی ان کا کھیل ہوتا، یا پھر تلوار بازی ان کا کھیل ہوتا، یا پھر گھوڑے دوڑانا ان کا کھیل ہوتا، یا پھر ایک دوسرے پر حملہ زن ہونا ان کا کھیل ہوتا، یا پھر وہ کشتیاں لڑنا یہ ان کا کھیل ہوتا، یا پھر دوڑ لگانا یہ ان کا کھیل ہوتا۔ تو آج کچھ ایسی ہی تصویر مدینہ میں بنی ہوئی ہے، اور غلام وہ ہیں جو حبش کے رہنے والے ہیں، سیاہ فام، تو وہ آپس میں تلوار بازی معاملہ ہو رہا ہے، تلوار ادھر سے چلتی ہے، ادھر سے ڈھال پر وار روکا جاتا ہے، کچھ ایسا سرکل چل رہا ہے۔ تو ایسے میں حضور رحمت اللہ علیہ نے آواز لگائی، عائشہ ہل تریدی ان تریہ، دیکھنا چاہے گی کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگی حضور دیکھنا چاہوں گی۔ کہا پھر آ جا،
مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے حجرہ ناز میں کھڑے ہوئے، وہ جو کھڑکی شریف بنتی تھی، آپ نے بازو اپنا چوکھاٹ سے پکڑ لیا، اور یہ کیفیت یہ نہیں تھی، وہ اس سے بہت اچھی کیفیت تھی، وہ کیفیت حضور نے بنائی، کہا چل یہاں سر رکھ، اور عائشہ آئیں اور انہوں نے حضور کے مبارک کندھے پر سر رکھا، اور وہ جو حبشیوں کا وہ کھیل تھا جو اصل میں جہاد کی تیاری پر مشتمل تھا، تو وہ اب آپ دیکھنے لگ گئیں۔ اب دیکھتے دیکھتے ماہویت کچھ ایسی ہوئی کہ وقت کافی سارا گزر گیا، تو رسول پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ عامۃ الکتب کے اندر متن اتنا ہی نقل کیا گیا، عامۃ الکتب کے اندر متن اتنا ہی نقل کیا گیا، لیکن جامع الاحادیث کے اندر امام سیوطی نے اس متن کو کامل کیا، اور مسند احمد کے اندر امام احمد ابن حنبل نے اس متن کو کامل کیا۔ فرماتے ہیں کہ کافی دیر گزر گئی تو حضور رحمت عالم نے پوچھا کہ کیا بس نہیں کرے گی؟ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بھلا مجھے کیا لگے تھا اس تلوار بازی کے کھیل سے، مجھے کوئی دلچسپی تو نہیں تھی، یہ کون سا کوئی ہمارا کھیل تھا، ہم خواتین کے کھیل تو اپنے ہوتے ہیں۔ شادی ہونے کے بعد بھی حضرت عائشہ گڑیاؤں کو اپنے گھر میں رکھا کرتی تھی، اور آپ نے اپنے وہ چھوٹے چھوٹے کھلونے گھر میں رکھے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ آپ مصروف رہا کرتی تھی۔ تو آپ کہتی ہیں کہ مجھے کیا لگے تھا ان تلوار بازیوں سے، مجھے کیا غرض تھی؟ لیکن حضور نے جب پوچھا نا کہ کیا ابھی بس نہیں کرو گی، میں نے کہا نہیں بس نہیں کروں گی اور دیکھوں گی ابھی، حالانکہ میرا دل نہیں کر رہا تھا۔ تو پھر کافی وقت گزر گیا تو رسول پاک علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ اب بھی بس نہیں کرے گی، میں نے کہا ابھی بھی بس نہیں کروں گی، اور حالانکہ میرا دل اندر سے نہیں تھا دیکھنے کو بھئی مجھے نیزہ بازی سے کیا لگے۔ جب تیسری بار رسول اللہ علیہ السلام نے پھر پوچھا کیا اب بھی بس نہیں کرے گی، اب خود کہتی ہیں اللہ کی قسم میرا دل تو نہیں تھا دیکھنے کو، میں نے کہا میں اب بھی بس نہیں کروں گی۔ حضور نے آپ نظر گھما کر کہہ دیا اچھا دل بھی نہیں کرتا اور بس بھی نہیں کرے گی۔ وہ بات میرے دل کی تھی، میں نے چھپائی ہوئی تھی اور میں نے اس کو زبان پر نہیں لایا تھا، تکلم تو صرف اتنا تھا کہ بس نہیں کرو گی، میں نے کہا بس نہیں کروں گی، لیکن دل میں سوچتی تھی کہ مجھے رغبت تو نہیں ہے لیکن نہیں بس کروں گی۔ تو حضور نے فرمایا اچھا دل بھی نہیں کرتا اور بس بھی نہیں کروں گی۔ لیکن اس سے اگلی دلچسپ کہانی اس سے اگلی ہوئی جب حضور نے یہ پوچھا کہ دل بھی نہیں کرتا اور بس بھی نہیں کرو گی، میں نے کہا ہاں جی دل بھی نہیں کرتا اور بس بھی نہیں کروں گی۔ پوچھا ایسا کیوں ہے؟ حضور نے پوچھا ایسا کیوں ہے، دل بھی نہیں کر رہا اور پھر بھی تو کہتی ہے میں دیکھوں گی بس نہیں کروں گی، ایسا کیوں ہے؟ عائشہ کہنے لگی کہ حضور ماجرا یہ تھا کہ جب آپ نے مجھے بلایا اور یہ قربت خاص کی لطافت مجھے بخشی، اپنا قرب خاص مجھے بخشا کہ ایک نبی کا بازو مبارک ہو اور ان کی زوجہ وہاں ٹھوڑی رکھ کر کے تو ایک منظر جہاد کی تیاری کا دیکھیں، تو آپ نے جب آواز ماری تو باقی ازواج کو بھی آواز پہنچی تھی، تو میرا دل تو نہیں کر رہا تھا لیکن میں نے وہ اپنا سر آپ کے کندھے پر رکھا تاکہ باقیوں کو پتہ چل جائے کہ میرا آپ کے ہاں مقام کیا ہے اور میرا آپ کے ہاں عزت کیا ہے، میں تو اس لیے آپ کے قرب خاص کو پانے کے لیے یا رسول اللہ میں نے ایسا کیے ہوئے تھا، لیکن میں نے یہاں سے جو مقصد کشیدنا چاہا، آپ نے محسوس کیا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں بھی اپنی خواتین کے دل کو بہلانے کے لیے امہات المؤمنین کو آپ اس میں مصروف عمل کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو یہ ماجرا کیا ہو رہا ہے۔ ایسے میں اگر یہ معنی اخذ کر لیا جائے کہ شرافت کے دائروں میں رہتے ہوئے اور حجاب کے پردوں میں رہتے ہوئے اور پردہ داری کے نظام کو فالو کرتے ہوئے آج بھی اگر کوئی میاں اپنی بیگم کو لے جاتا ہے کسی پارک میں یا پھر کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں فطری مناظر دیکھنے کے بعد انسانی روح میں ایک شائستگی کا احساس بیدار ہو جاتا ہے اور اس کے بہت سارے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں، تو میاں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں پھر جملہ کہوں گا، اب اس کو میں تلخ جملہ کہوں یا لطیفے والا جملہ کہوں یا مزاحیہ جملہ کہوں کہ بیویوں کو بیویاں سمجھو، انہیں مرغیاں نہ سمجھو، انہیں ڈبوں کے اندر اور کھڈوں کے اندر تاڑی ہوئی ککڑیاں نہ سمجھو۔ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اتنے حقوق بہر کیف اللہ کے حکم کے ماتحت رہتے ہوئے عطا فرمائے ہیں تو ہمیں بھی اس رخصت پر عمل کرنے میں کوئی حجاب محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مبارک سماعت کیجئے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ قول بھی آپ سماعت کر لیجئے کہ یہ بڑا معروف زمانہ قول ہے رسول پاک علیہ السلام کا، خیرکم خیرکم لنسائہ وانا خیرکم لنسائی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ تم میں سے بہتر بندہ وہ ہے جو اپنی بیگم کے ساتھ صحیح رہتا ہے، خیرکم لنسائہ، تم میں سے بہتر مرد وہ ہے جو اپنی بیگم کے ساتھ بہتر ہے۔ اور ساتھ ہی یہ فرما دیا اور جہاں تک معاملہ ہے نا میرا، تو میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ بہت بہتر ہوں، میں ان سے اچھے طریقے سے رہتا ہوں۔ اس جملے پر بات کو ختم کرنا چاہیں گے، ایکول زندگی، بیلنس زندگی، مساوات بھری زندگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کے وجود ناز میں یہ دوہری کیفیت ہم نے پائی کہ عصر کی نماز ہوتی تو عام طور پر عصر کی نماز کے بعد کا وقت رسول پاک علیہ السلام نے دو مقاصد کے لیے رکھا ہوتا تھا۔
اگر کوئی بیمار ہوتا تو حضور بیمار پرسی کرنے چلے جاتے عصر کی نماز کے بعد. یہ عصر کی بعد کی ایکٹیویٹیز حضور کی کچھ ایسی ہوتی. ظہر کے بعد حضور وفدوں سے ملاقات کیا کرتے اور قیلولہ فرمایا کرتے. عصر کے بعد اگر کوئی بیمار ہوتا تو بیمار پرسی کرنے چلے جاتے. جملہ سننا، جملہ ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے. عصر کے بعد کھانے کا ٹائم نہیں ہوتا. بیمار پرسی کرنے جاؤ نا تو ایسے ٹائم میں جاؤ کہ گھر والوں کو تکلیف نہ ہو، وہ کھانے کا ٹائم نہ ہو، تاکہ انہیں پتہ وہ پریشان نہ ہو رہے. ایک تو اماں جان بیمار ہیں، اوپر سے آ گئے ہیں کھانے کے ٹائم. اللہ ہی خیر کرے. یہ جملے میں نے سنے ہیں علماء صاحب، اللہ ہی خیر کرے. اب وہ بیماروں کو سنبھالیں یا کہ آنے والے مہمانوں کو روٹی کھلائیں، اور روٹیاں گھر بھی بڑی ہوتی ہیں، گھر جا کر کھایا کرو. عصر کی نماز کے بعد حضور رحمت عالم. اچھا تو آپ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی بیمار نہ ہوتا تو پھر حضور عصر کے بعد والا ٹائم ہم گھر والوں کو دیا کرتے تھے. حضور تشریف لے آتے. اچھا یہ عصر کی نماز کے بعد کی کیفیات ہیں. بکری کی رسی کھلی ہے تو آپ باندھ دیتے، یا مبارک جوتے کو پھر ٹانکا لگا لیتے، یا پھر آپ بکری کا دودھ دھو لیتے، یا پھر کچھ بھی نہ ہوتا تو آج حضور ازواج کو اکٹھا کرتے، اور بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں. تو پھر باتیں شروع ہو جاتی ہماری. تو رسول اللہ علیہ السلام ہنس رہے ہوتے، مزاح فرما رہے ہوتے، باتیں فرما رہے ہوتے. اچانک بلال کی آواز آ جاتی، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جو آواز کا آنا تھا تو یوں لگ جاتا کہ جیسے سرکار کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. حضور ایک دم سے قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دم سے حضور کھڑے ہو جاتے، اور کھڑے ہو کر تو مسجد کا رخ فرما لیا کرتے تھے. سمجھ آئی ہے کہ جو وقت گھر والوں کا ہے وہ گھر والوں ہی کو دینا چاہیے، اور جو وقت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونا چاہیے. یہ تھا مساوات کے نور سے بھری ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی. ارشاد گرامی ہوا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمد للہ.